اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم اب اپنے اگلے سبق کی طرف چلیں گے۔ آپ کو جو سامنے مشق نظر آ رہی ہے، ہم اس کو بہترین انداز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے جو ہم نے قاعدے اور قوانین پہلے پڑھے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کو اس انداز سے پڑھیں گے کہ ہماری کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہو، یعنی کہ ہم لحن جلی اور لحن خفی دونوں سے بچ جائیں۔ اب سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے غاسقن۔ غاسقن، اب غین کے اوپر زبر ہے لیکن ساتھ الف ہے۔ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو اور اس کے ساتھ فوراً الف ہو تو ہم اس کو کھڑی حرکت کے برابر پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے غا، اب سین کے نیچے زیر ہے تو زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے غاسقن۔ اگلا ہے نا، یہ بھی اسی طریقے سے نون کے اوپر زبر ہے ساتھ الف ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے ناصرن۔ صاد کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھنا ہے زیر کی وجہ سے، اور جو نون کے اوپر زبر ہے زبر زیر پیش کو ہم نے پڑھا جلدی پڑھنا ہے، لیکن ہم یہاں نون زبر الف نا کو لمبا کریں گے اس وجہ سے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے لیکن اس کے ساتھ الف ہے، تو اس کو پڑھیں گے ناصرن۔ آگے والدین، اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے، واو کے اوپر زبر ہے ساتھ الف ہے، والدین۔ آگے ہے اعوذ، اب الف کے اوپر زبر ہے جلدی پڑھیں گے اور آگے عین کے اوپر پیش ہے لیکن پیش والے حرف کے ساتھ واو ہے، تو یہ اس کو بھی ہم کیا کریں گے، لمبا کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سبق کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر زبر والے حرف کے بعد الف ہو، زیر والے حرف کے بعد یا ہو اور پیش والے حرف کے بعد جو ہے وہ واو ہو تو ہم ان کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، لمبا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو لمبا نہیں کریں گے تو لحن جلی ہو جاتی ہے، یعنی کہ بڑی غلطی ہو جاتی ہے جس کے ساتھ معنی تبدیل ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو پڑھیں گے اعوذ، اعوذ۔ اب ایسے نہیں پڑھنا، اعوذ نہیں پڑھنا، ان کے اوپر پیش دیکھ کے اس کو جلدی نہیں پڑھنا، حالانکہ پیش کا قاعدہ یہ ہے کہ جلدی سے پڑھنا ہے زبر زیر پیش کا، لیکن یہاں پہ کیونکہ پیش والے کے ساتھ واو لگ گئی تو اب اس کو کھینچ کے پڑھیں گے اعوذ۔ اسی طریقے سے آگے ہے یخاف، یا کے اوپر زبر جلدی پڑھیں گے، یا خا کے اوپر زبر لیکن ساتھ الف، اب اس کو لمبا کریں گے یخاف۔ اب یہاں پہ آپ فا کے اوپر دیکھیں نا پیش ہے، ہم اس کو فو پڑھا ہے یخاف، لیکن پیچھے عین کے اوپر اعوذ کے اندر ہم نے اس کو کھینچ دیا تھا، کس وجہ سے کھینچا تھا، عین کے اوپر پیش تھی لیکن ساتھ واو تھا، ٹھیک ہے اب اس کو پڑھیں گے یخاف یداہ، یا کے اوپر زبر جلدی پڑھیں گے، دال کے اوپر کھڑا زبر، اب اس کو لمبا کرنا ہے یداہ، ہا کے اوپر پیش، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے یداہ۔ آگے پڑھیں گے یقال، یا کے اوپر پیش جلدی پڑھنا ہے، قاف کے اوپر زبر لیکن ساتھ الف، اب اس کو پڑھیں گے یقال ترابا، تا کو جلدی پڑھنا ہے پیش کی وجہ سے، را کے اوپر کھڑا زبر لمبا کریں گے ترا، آگے بن ترابا۔ آگے ہا کے نیچے زیر ہے، ہی، سین کے اوپر زبر لیکن ساتھ الف، زبر والے کے ساتھ الف، اب اس کو پڑھیں گے حسابا۔ آگے سین کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، سو، با کے اوپر زبر لیکن ساتھ پھر وہی قاعدہ الف، صباتن، صباتن۔ آگے سراجن، سین کے نیچے زیر، سی، را کے اوپر زبر ساتھ الف، سراجن۔ آگے سلام، سین کے اوپر زبر جلدی پڑھنا ہے، س، لام کے اوپر کھڑا زبر لمبا کر دیں گے سلام، سلام۔ آگے نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے شداد، اب شین کے نیچے زیر شی، دال کے اوپر زبر ساتھ پھر وہی قاعدہ الف لگے گا، لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو کھینچ دیں گے شداد۔ آگے شین کے اوپر زبر ش، را کے اوپر زبر لیکن ساتھ پھر وہی قاعدہ الف، اس کو پڑھیں گے شرابا، شرابا۔ آگے صاد کے اوپر زبر ص، واو کے اوپر زبر لیکن ساتھ الف، تو اس کو پڑھیں گے ثوابا۔ اب دیکھیں نا صاد کے اوپر زبر ہے، ہم نے اس کو پڑھا ص، اصولاً تو ہم نے واو کو بھی جلدی پڑھنا چاہیے تھا، وا جیسے سوا پڑھنا چاہیے تھا،
لیکن واؤ کو ہم نے کھینچنا اس وجہ سے ہے کہ واؤ کے ساتھ الف لگ گیا، الف مدہ لگ گیا. اب اس کو تھوڑا کھینچیں گے، صوابن، صوابن. اب آپ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ حروف مدہ تین ہوتے ہیں، الف مدہ، واؤ مدہ اور یاء مدہ. الف مدہ وہ ہوتا ہے کہ الف سے جو پچھلا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو، اور واؤ مدہ وہ ہوتا ہے کہ واؤ ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہو. جیسے آپ نے اعوذ دیکھا ہے، اعوذ عین کے اوپر پیش ہے لیکن ساتھ واؤ ساکنہ ہے، تو اس کو کھینچیں گے، اس کو کہتے ہیں واؤ مدہ. اب تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے یاء مدہ. یاء مدہ، یاء مدہ کیا ہوتی ہے کہ یا ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف کے نیچے کیا ہو، زیر ہو. وہ بھی اس تختی کے اندر جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں آئی، ہم اگلی بقایا جو تختی ہیں اس کے اندر دیکھیں گے، اس کی مثالیں بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، ان کو جلدی پڑھنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے. یہ تین حرکات ہیں، یہ تین جو حرکات ہیں اگر اسی طریقے سے زبر کے ساتھ الف لگ جاتی ہے، فوراً اس کے بعد الف آ جاتا ہے تو ہم اس کو لمبا کر دیں گے، پھر جلدی نہیں پڑھیں گے. اسی طریقے سے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے. اصولاً جو زبر زیر پیش کا قاعدہ ہے ہم نے اس کو جلدی پڑھنا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ واؤ ساکن آ جاتی ہے تو پھر اب وہ اس کو جو ہم لمبا کر دیں گے، کھینچ کے پڑھ دیں گے. اس طریقے سے یا ساکن سے جو پچھلا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو تو ہم نے اس کو بھی کھینچنا ہے، وہ یاء مدہ ہوتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حروف مدہ ہیں تین میں نے بتائے ہیں آپ کو، ان کو کھینچ کے پڑھنا ضروری ہے. اگر یہ آپ نہیں کرتے تو لحن جلی ہو جاتی ہے. قرآن پاک کے اندر دو غلطیاں ہوتی ہیں، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی. لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں کہ اگر وہ سرزد ہو جائے تو اس کے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، جو وہ آیت ہوتی ہے اس کے معنی تبدیل ہونے کا خدشہ جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنا ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے، اپنے زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، کھڑی حرکات کو لمبا کرنا ہے، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش. ہاں اگر زبر والے کے بعد الف آ جائے پھر لمبا کرنا ہے، اس کو بھی زیر والے سے پہلے، زیر والے کے بعد جو ہے وہ یا آ جائے اس کو بھی لمبا کرنا ہے، اور پیش والے کے بعد واؤ آ جائے تو اس کو بھی لمبا کرنا ہے. امید ہے آپ کو اس جو ہے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. ہم بقیہ جو ہے ہماری کلاسز اس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ بہت جلد جو ہے وہ بہتری محسوس کریں گے. اللہ حافظ.